جو ان کے ہر وقت ذکر اور فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر نہ صرف کہ وہ جو اچھی باتیں کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک باطنی اثر ہوتا ہے، ان کے باطن منور ہیں، اس لیے ان کا کچھ عکس دوسرے کے دل اور جان کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جس قدر جو قبول کر سکتا ہے اسی قدر اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کچھ نہ کچھ ضرور قبول کر لیتی ہے۔ روحانیت کے علم میں زمان اور مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے زندوں کے علاوہ گزرے ہوئے لوگوں کی روحانیت سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان کی روحانیت کی صحبت ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس حدیث پر اجتماع امت ہے کہ جس وقت کوئی حجاز جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی ضرور زیارت کرے، شاید سوائے چند بہت ہی انتہا پسند قسم کے لوگوں کے جو ہر جگہ ہوتے ہیں اور جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر اجتماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنی چاہیے، تو اس میں یہی راز ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف ایک یادگار کے طور پر تو حاضری نہیں دیتے، مینار پاکستان کی طرح ہر ملک میں کوئی نہ کوئی یادگار ہوتی ہے، اس کی وہاں لوگ زیارت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک واقعے کو یاد کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اس قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ آپ زندہ نہیں ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ متعدد احادیث اور شہادتیں اس قسم کی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو زیارت صرف یادگار کے طور پر زیارت نہیں ہے بلکہ ایک روحانی ملاقات ہے، اور اس روحانی ملاقات سے روحانی فیض حاصل کرنا مقصود ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو بزرگ اب دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ حیات ہیں، ان سے بھی روحانی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اہل کشف کا متفقہ فیصلہ ہے، اب چاہے کوئی اہل ظاہر مانے یا نہ مانے، یہ ایک تجربے کی بات ہے، اور تجربہ ایک ایسی چیز ہے چاہے کوئی انکار کرے، جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے انہیں یقین حاصل ہے۔ جیسے کسی ایک شخص نے یا پورے گروہ نے ایک واقعہ دیکھا، اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، انہوں نے دیکھا ہے، انہیں تو یقین ہے۔ اگر باقی ساری دنیا والے کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی ان کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ متعدد لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ صرف زندہ یا اس دنیا میں موجود بزرگوں سے ہی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جو سینکڑوں برس سے دنیا میں نہیں ہیں ان سے بھی روحانی فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کی صحبت ہے، اور بہت اہم قسم کی صحبت ہے۔ یہ تو زمان ہے، یعنی وقت کا اس میں کوئی اعتبار نہیں، ایک مکان ہے یعنی جگہ یا فاصلہ، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیض حاصل ہوتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں یا خوش نصیب لوگ ہیں ان میں کسی کے خواب میں آتے ہیں یا تعلیم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور کسی اور بزرگ یا نیک آدمی کی طرف سے بھی۔ یہ واقعات کثرت سے ہے۔ خواب کو بذات خود ایک سند تو نہیں مانا جا سکتا، لیکن بعض بزرگوں نے اور علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر سب مسلمانوں کے خواب کسی ایک بات کے اوپر متفق ہو جائے تو وہ بھی ایک سند ہو جاتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی بظاہر کوئی سند نہیں ملتی، لیکن اہل کشف کا ان پر اتفاق ہے۔ اہل کشف تھوڑی تعداد میں نہیں ہے، وہ تو لاکھوں ہیں۔ ملک میں جہاں مسلمان کثرت سے ہیں اہل کشف گزرے ہیں، اور ان کا بعض باتوں کے اوپر اتفاق ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے اسے سند مان لینا چاہیے۔ اگر کوئی نہ مانے تو یہ اصول علم کے خلاف ہے، کیونکہ نیک اور معتبر لوگوں کی شہادت جب کثرت سے ہو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ تو یقین کی حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اصل چیز ہدایت حاصل کرنا ہے، اس میں ذکر، فکر، عبادت اور بزرگوں کی صحبت شامل ہے، تاکہ تمہارا باطن اتنا نورانی
ثانی ہو جائے کہ تمہیں خود ہدایت حاصل ہو، القا کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو کہ تمہیں خود احساس ہو کہ یہ قدم صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ مقصود ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ اگر تم کسی غلط کام کی کوشش کرو تو تم کو خود تنبیہ ہو جائے، اور جس وقت تم کوئی نیک کام کرو تو تمہیں خود ایک قسم کا باطنی سرور حاصل ہو، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے صحیح کام کیا ہے۔ کافی محنت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں پھر کوئی بھی کام کرو تو تم اسے صحیح طور پر کرو گے، اور یہی مقصود ہے۔ ایک صاحب نے کہا، ابھی آپ نے فرمایا کہ جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے اتنا ہی وہ انوار حاصل کرتا ہے، جبکہ ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا حاصل کرتا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ قابلیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک تو جو فطری طور پر انسان قبول کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک اور نقطہ ہے کہ مثلاً صحبت کے اثر سے قبول کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ ظرف بھی دے دیتے ہیں، یہ تو ایک تفصیل ہے، جو اہل توفیق ہیں ان کی صحبت سے قابلیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔